بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ جسی جی، کیا سوچ کر مسکرا رہے ہو؟ تمہیں سوچ کر، اس نے بڑے خلوص سے کہا۔ وہ اٹلاتے ہوئے بولی، میری اتنی حیثیت کہاں کہ مجھے سوچتے ہوئے تم اس ساری دنیا سے غافل ہو جاؤ، یہاں تک کہ کسی کے کمرے میں آ جانے کا بھی پتہ نہ چلے۔ سچی تجھے سوچ رہا تھا، تو بہت پیاری لڑکی ہے۔ بس بس بس، میں سمجھ رہی تھی کہ تم کوئی رومانٹک خیال سوچ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر پوچھا، پھر کیا سوچا مجھے فائٹ سکھانے کے بارے میں؟ دیکھو، بیبے سے اجازت لے کر دے، تمہاری کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو پھر اس سے مار کون کھائے گا؟ جسپال نے مزاح میں کہا۔ تب وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو آؤ، ابھی اجازت لے کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہی کھانا کھائیں گے۔ چلو، انوجیت بھی گھر پر ہے۔ جسپال نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ست سری اکال بیبے جی، جسپال نے کہا اور میز کے قریب کرسی پر انوجیت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ست سری اکال پتر، واہ گرو تم پر کرے، چل پتر پرشادے شکلے، بیبے نے ممتا بھرے لہجے میں کہا اور اپنے سامنے نیپکن درست کرنے لگی۔ کھانے کے دوران جسپال نے انوجیت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یار تم تو اتنے بیزی ہو گئے ہو، مشکل ہی اپنی شکل ہی نہیں دکھاتے۔ معاملات ہی کچھ ایسے ہیں، کھانے کے بعد تفصیل سے بتاؤں گا، اس نے گہرے انداز میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے تو ہرپریت نے بیبے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیبے جی، آپ جیسی کو اجازت دیں کہ یہ مجھے فائٹ سکھائے۔ میں نے صبح بتایا تھا نا، تو جان اور تیرے کام، اگر جسی پتر سمجھتا ہے تو وہ تجھے یہ فائٹ سکھا سکتا ہے تو مجھے کیا اعتراض؟ ویسے بیبے جی، میں یہی سمجھتا تھا کہ ہرپریت کو اچھا کھانا بنانا آنا چاہیے، گھرداری سیکھنی چاہیے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے اسے یہ بھی سیکھ ہی لینا چاہیے، جسپال نے کہا تو انوجیت بولا، جسپال، ابھی تمہیں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے اس طرح تم یہ جان جاؤ گے کہ ہم ہی نہیں، پوری سکھ قوم حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، ہر امرت دھاری سنگھ قربان ہونے کے لیے ہے۔ مجھے احساس ہے انوجیت، جسپال نے کہا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا ختم کیا اور اٹھ کر باہر لان کی طرف چل دیے۔ بیبے اپنے کمرے میں چلے گئی، وہ دونوں لان میں آ کر رسیوں پر بیٹھ گئے۔ دھوپ تیز تھی مگر اچھی لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر انوجیت ہی نے کہا، مجھے ہرپریت نے نہیں بتایا، لیکن تمہاری رات کی کارروائی کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا ہے، کہیں یہ سب کچھ تم نے جلدی میں تو نہیں کر دیا؟ نہیں انوجیت، جلدی میں نہیں، ٹھیک وقت پر کیا ہے۔ میں نے انہیں صرف یہ احساس دلانا ہے کہ میں یہاں پر اکیلا نہیں ہوں، ان پر خوف طاری کرنا تھا۔ یہ اس صورت میں ہے جب انہیں یقین ہو جائے کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ تمہارا نیٹ ورک ہے یہاں پر؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا نہیں، کسی اور کا ہے، جسپال نے اختصار سے کہا۔ پرائے بازوؤں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اپنے بازو، انوجیت نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، میں جانتا ہوں، کتے کو جب تک روٹی ڈالتے رہو وہ وفادار رہتا ہے، اب جب روٹی نہ بھی ڈالو تب بھی وفادار رہتا ہے، یہ جانور کی خصلت ہے، لیکن انسان اس وقت بدتر ہو جاتا ہے جب وہ روٹی بھی کھاتا رہے اور ڈس لے۔ سام کی یہ خصلت ہے کہ وہ دودھ پلانے والے کو بھی ڈس لیتا ہے۔ یہ نیٹ ورک کوئی دھرم یا کسی مذہب کا نہیں، یہ جرائم پیشہ لوگوں کا ایک سنجیکٹ ہے عالمی سطح پر، اور تم کہیں اس کا حصہ تو نہیں ہو؟ انوجیت نے سرسراتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ حصہ تو نہیں، لیکن اس کے بہت قریب ہوں، میری وجہ سے انہوں نے بہت فائدہ حاصل کیا ہے۔ بظاہر ان کی پہلی ترجیح دولت ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ صرف دولت ہی کے لیے ایسا سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں جنہیں میں اب تک نہیں سمجھ پایا ہوں۔ منشیات، وہ دھیرے سے بولا، نہیں، میں نے اب تک کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ وہ منشیات کے کاروبار میں ملوث ہو یا پھر خود ایسی چیزوں کا عادی ہو۔ پھر اپنا ایک اندازہ ہے کہ وہ صرف طاقت چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جسپال نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو انوجیت چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اس پولیس آفیسر کو ہماری سکھ تنظیم نے ختم کیا ہے، جن لڑکوں نے اسے قتل کیا ہے وہ اب اس علاقے میں موجود ہیں، قتل کا کوئی سراغ ان کے پاس نہیں سوائے 1-2 نمبروں کے
جس پر اس پولیس آفیسر کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ اس بارے میں وہ لوگ کنفرم نہیں ہیں کیونکہ یہ نمبر کسی کے ذاتی نہیں بلکہ پبلک فون بوتھ سے ہیں جو جلندھر میں ہیں۔ خیر، یہ کنفرم بات ہے کہ وہ ان قاتلوں تک نہیں پہنچ پائیں گے، چاہے جو مرضی کر لیں۔ وہ بے سہارا لوگ نہیں، انہیں پورا تحفظ ہے۔ اب یہ جو کمیشن بنا ہے اس نے کسی کے بھی گلے میں پھندا ڈال دینا ہے۔ روندر سنگھ نے یہ پھندا تمہارے گلے میں ڈالنا چاہا، اسی لیے منراج سنگھ کو ادھر بھیجا۔ جو انہوں نے چاہا وہی ہو گیا۔ مطلب وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے خیال میں انہوں نے تم پر نگاہ بھی رکھی ہوگی اور تم ہرپریت کے ساتھ۔ انوجیت، مجھے لگتا ہے تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تم ایسے کرو، 2 دن تک اپنے کمرے میں رہو، تمہارا فون آف ہونا چاہیے، بس آرام کرو۔ جسپال نے گہری سنجیدگی سے کہا تو اس نے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یار۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو وہ جلندھر والا گھر میرے لیے چوہے دان ثابت ہوتا۔ منراج کسی لڑکی کے ساتھ عیاشی نہیں بلکہ میرے انتظار میں ہوتا، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لیکن میری اطلاعات غلط نہیں ہو سکتی، اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں کہا تو جسپال ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ہمارے بندے بھی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ کوئی غلط اطلاع نہیں دیتے۔ ٹھیک، میں مان لیتا ہوں، پھر یوں ممکن ہے کہ تمہاری سکھ تنظیم کے لوگ نگاہ میں ہوں گے، میں نہیں۔ میں مانتا ہوں اور میں استعمال بھی کرتا ہوں کہ جدید ترین آلات بندے کی لوکیشن کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ آپشن ذہن میں رکھا، اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے جلدی نہیں وقت پر انہیں ٹھکانے لگایا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے گرد گھیرا تنگ کریں میں نے ان کا حصار ہی توڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں شاید ہی ہماری ضرورت پڑے؟ انوجیت نے پوچھا۔ ایک پرانی کہاوت ہے کیا دوست، وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ اسی طرح دشمن وہ ہوتا ہے جو دھوکے سے وار کرے اور منافق وہ ہوتا ہے جو تمہیں ختم کرنے کے لیے بڑے صبر سے وقت کا انتظار کرے اور موقع ملتے ہی تمہیں ختم کرنے کی کوشش کرے۔ دھوکہ وہ بھی دے گا، اس لیے اپنے سائے سے بھی چوکنا رہو، کیونکہ مصیبت کے وقت ہی دشمنوں کا، منافقوں کا اور بغیرتوں کا پتہ چلتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو، تم اگر ان کے نیٹ ورک میں اپنے بندے داخل کر سکتے ہو تو کیا وہ تمہاری سکھ تنظیم میں نہیں ہوں گے؟ ایسا ممکن ہے، انوجیت نے سرسراتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہ جان لو کہ اب کوئی راز نہیں، ایک میدان جنگ ہے اور ہم لڑ رہے ہیں جس کا وار چل جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا انوجیت، میری لڑائی کسی دھرم کے لیے نہیں، مجھے صرف اپنا ذاتی انتقام لینا ہے بس۔ مجھے تمہاری صاف گوئی اچھی لگی، میں چاہوں گا کہ اگر تم ضرورت محسوس کرو تو مجھے ضرور کہنا، اس نے یاس بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس قدر اجنبیت سے کیوں کہہ رہے ہو میرے دوست؟ اصل میں تم میرے ذاتی دوست کی حیثیت سے نہیں، ایک سکھ تنظیم کے فرد کی حیثیت سے سوچ رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دھرم کی سیوا چھوڑ دو، میں کہتا ہوں کہ ہر مذہبی انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، لیکن ان قوتوں کا کیا کیا جائے جو یہ بھی نہیں کرنے دیتی؟ جان لو کہ طاقت ہی بنیادی چیز ہے، ورنہ دوسرے تم لوگوں کو کچل کر آگے بڑھ جائیں گے۔ تم ایک سکھ تنظیم کے فرد ہو، تم رہو، لیکن میرے معاملے کو اس سے غلط ملت مت کرو۔ تم بھی تو ایک سکھ ہو، اگر تمہارے سامنے دھرم کا کوئی معاملہ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اچانک انوجیت نے اس سے پوچھا۔ یہ تو اس معاملے کی نوعیت پر ہوگا نہ میرے یار، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ سکھ دھرم میں دستار کی اہمیت اس قدر ہے کہ سر کٹا دیں گے لیکن دستار کی عزت پر آنچ نہ آنے دیں۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہی، وہ تیزی سے بولا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں کہیں بے بس ہو جاؤں اور لوگ میری دستار اتار کر مٹی میں رول دیں تو کیا مجھے آرام سے سر کٹا دینا چاہیے؟ جسپال نے سکون سے پوچھا۔ نہیں، جہاں تک ہو سکے ان کا سر کاٹ دینا چاہیے، وہ جوش اور جذبے سے بولا۔ لیکن اگر میں سر کاٹ لینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوں لیکن بے بس ہوں، تب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سکون سے اپنا سر ان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے کہ میں اپنی دستار کی حفاظت نہیں کر سکا، جسپال نے کہا تو انوجیت الجھتے ہوئے بولا، تم کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ میں دھرم کے لیے کمزوری کا باعث نہ بنوں، بلکہ اگر میری جان جاتی ہے تو اس سے دھرم مضبوط ہو۔ میں وہ وقت ہی نہ آنے دوں جب کوئی میری دستار کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ میں اپنے ذاتی معاملے کے لیے دھرم کا استعمال نہ کروں، اور جہاں تک تمہارا سوال ہے کہ اگر دھرم کا معاملہ میرے سامنے آ جائے تو میں کیا کروں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ دھرم کو فائدہ کیسے ہوگا، جان دے دینے سے یا اس معاملے کو نظر انداز کر دینے سے۔ یہ جان لو، انوجیت کے طاقت کا غلط استعمال بھی شکست کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تم تو بڑے سخت قسم کا خیال رکھتے ہو، انوجیت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم سکھوں نے اپنی طاقت کا بے جا استعمال کیا ہے اور ہم ابھی تک ایسے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں جسے ہندو ہماری کمزوری بنا کر ہمیں نہ صرف مزید کمزور بنا رہے ہیں بلکہ ظلم در ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، دربار صاحب میں شہیدوں کی یادگار بنانے کا معاملہ ہے، چل رہا ہے نا؟ ہاں چل رہا ہے، انوجیت نے کہا۔
انہی شہیدوں کے لیے نا جو نہتے مارے گئے۔ اندرا حکومت نے اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں ختم کیا۔ اب سکھ کمیونٹی اپنے ہی مذہبی ادارے میں اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک یادگار بنانا چاہتی ہے، لیکن نہیں بنا پا رہے۔ کیوں؟ پنجاب کے سکھ، پوری دنیا کے سکھ اسے کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کانگریس حکومت نہیں چاہ رہی، انوجیت نے دھیرے سے کہا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، حکومت روبوٹ چلاتے ہیں یا انسان؟ جسپال نے جوش سے پوچھا۔ انسان ہی چلاتے ہیں، یعنی گوشت پوش کے انسان جو منافق ہیں۔ کیا انہیں کسی شیخ کا خوف نہیں؟ سکھ دھرم کے لوگ انہیں اتنا بھی خوف نہیں دے سکتے کہ یادگار کے معاملے میں دشمنی سے باز آ جائیں۔ ایک شخص سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا نے تھا جس نے اندرا حکومت کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ آج اس جیسا ایک بھی بندہ ہوتا تو یادگار کب کی بن چکی ہوتی۔ اب سنو میں کیا سوچتا ہوں، کہو، وہ بولا۔ یادگار کے لیے کسی ایک بھی سکھ کا قتل نہیں چاہتا، مطلب اس کے لیے کوئی تحریک چلے اور سامنے سے گولیاں کھائی جائیں، یہ بے وقوفی ہے۔ بلکہ خود کو ایسا بنا لیا جائے کہ وہ خوفزدہ ہو کر خود کہیں ہم اس راہ میں مزاحمت نہیں کریں گے، جو سکھ قوم چاہے وہی ہوگا۔ جسپال نے کہا تو انوجیت نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دو محاذوں پر لڑنا ہوگا۔ سکھ اتہاس تاریخ کے لیے ایک نئی نسل کو بتانا ہوگا، اپنی خامیوں کو دور کر کے طاقتور قوم بننا ہوگا۔ خصوصاً پنجاب کے سکھوں کو بہت مضبوط ہونا ہوگا۔ دنیا بھر کے سکھ ان کے لیے جان اور مال قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ جسپال سنگھ نے جوش بھرے لہجے میں کہا تو انوجیت کافی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تم دو چاہو سو کرو، میں بہرحال تمہارے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ حویلی کے لیے۔ ہاں، وہ میں نے ایک ٹھیکیدار سے بات کی تھی، وہ آج کل میں آ جائے گا، انوجیت نے کہا۔ وہ آ نہیں جائے گا، اسے ابھی بلاؤ، بلکہ اسے کہو کہ چند مزدور وہاں بھیجے، میں آج ہی اس کا کام شروع کراؤں گا۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، فوراً فون کرو۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کرتا ہوں، انوجیت نے کہا اور اپنا سیل فون سے رابطہ کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جسپال سنگھ، انوجیت اور ہرپریت کور اپنی جیپ میں گھر سے نکلے۔ ان کا رخ اوگی پنڈ کی طرف تھا۔ ٹھیکیدار سے بات ہو گئی تھی اور مزدور اس حویلی کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ انوجیت ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ تینوں خاموش تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سڑک پر تھے اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ جسپال دوسری بار اس گاؤں میں آیا تھا۔ پہلی بار اس کے جذبات میں غصہ، بے بسی اور مات ہو جانے کا احساس تھا۔ اب ویسا نہیں تھا، بلکہ اس میں ہیجان، انتقام اور بڑھ جانے کا حوصلہ موجود تھا۔ شاید اسی سے ان میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے، یہاں تک کہ گاڑی ان کی حویلی کے سامنے جا رکی۔ سامنے ہی کچھ مزدور کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک ہوش پوش نوجوان سنگھ کھڑا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے انوجیت نے بتا دیا کہ یہی ٹھیکیدار ہے۔ وہ گاڑی سے اتر کر ان کے قریب گئے۔ ملنے ملانے کے بعد جسپال نے کہا، ٹھیکیدار جی، آپ نے کام دیکھ لیا؟ جی دیکھ لیا، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کتنے دنوں میں یہ ہوگا کام؟ اس نے پوچھا۔ یہی کوئی 1 ہفتہ لگ جائے گا، اس نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ رقم کی پرواہ نہیں کرنی، سب کچھ آپ نے کرنا ہے، بس نیم کے درخت کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے نوٹوں کی 2 گڈیاں جیب سے نکالیں اور اس کی طرف بڑھا دیں۔ یہ رکھیں، مزید کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، میں ابھی سے کام شروع کرا دیتا ہوں، ٹھیکیدار نے کہا تو جسپال نے ایک نگاہ حویلی پر ڈالی، جس کی خستہ حالت نے اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ کو مزید ہوا دے دی۔ اسے خود پر قابو پانے میں چند منٹ لگے۔ اسی دوران انوجیت نے ٹھیکیدار سے کہا، تمہیں جو بات پوچھنی ہو یا کچھ کہنا ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا۔ تو وہ تینوں اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے واپس پلٹے۔ تبھی ان کے قریب ایک کار آن رکی، جس کے رکتے ہی پیسنجر سیٹ سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان برآمد ہوا۔ اس نے شلوار قمیض کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، سر پر گہرے نیلے رنگ کی پگڑی تھی، سیاہ داڑھی، مونچھیں اور پاؤں میں سیاہ رنگ کا جوتا پہنا ہوا تھا۔ اس دوران پچھلی نشستوں سے 3 باڈی گارڈ اسلحہ لیے برآمد ہوئے۔ بلجیت سنگھ، رویندر سنگھ کا بیٹا جو ادھر کا سرپنچ ہے، انوجیت نے آہستگی سے جسپال کو بتایا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تبھی وہ ان کی طرف دیکھتا ہوا قریب آ گیا اور ان کے پاس آ کر طنزیہ اور حقارت بھرے لہجے میں بولا، میرے بارے میں انوجیت نے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا، نہیں معلوم تو پورا تعارف کراؤں؟ تم سے تعارف ہی کے لیے نہیں، پوری جان پہچان ہی کے لیے تو ادھر اوگی میں آیا ہوں۔ اچھا ہے تو خود ہی چل کر میرے پاس آ گیا، ورنہ میں نے تو تجھے ملنا ہی تھا، جسپال نے غراتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس دوران گاؤں کے لوگ بھی ان کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اشکے بھائی، اشکے، بڑے عرصے کے بعد کوئی میرے سامنے بولا ہے، خیر دیکھ لیتے ہیں، جتنا بولتے ہو اتنا برداشت بھی کر لیتے ہو۔ اس کا لہجہ ہنوز حقارت آمیز تھا تو جسپال نے کہا، یہ تو وقت بتائے گا نا بلجیت، کون کیا ہے۔
وقت ہم نے کہیں سے لینے جانا ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں، اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ مرد ہو تو اپنی زبان پر قائم رہنا، بھاگنا نہیں، آؤ ابھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ جسپال نے اپنا ہاتھ کھول کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کئی ہاتھوں سے لڑنا ہوگا، جبکہ اوئے میں تمہاری بات کر رہا ہوں بلجیت، پرانے پرائے بازوں پر تو ہجڑا بھی بات کر لیتا ہے، جسپال نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو بلجیت کے چہرے پر کئی بال آ گئے۔ بلا شبہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جسپال اسے کس راہ پر لا رہا ہے، اس لیے بات بدلتے ہوئے بولا، وقت آنے پر تیرے ہاتھ پنجابی لڑاؤں گا، فی الحال تو میں سرپنچ کی حیثیت سے آیا ہوں، تجھے کس نے اجازت دی کہ اس حویلی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکے؟ یہ حویلی میرے پرکھوں کی ہے جو یہاں کے بغیرت بزدلوں کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ دل تو کرتا ہے کہ ان بغیرتوں کو ختم کرنے کے بعد ہی اسے ٹھیک کراؤں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس حویلی کا وارث یہاں آ گیا ہوں، اب جس میں ہمت ہے تو وہ مجھے روک لے۔ میں روکنے آ گیا ہوں تمہیں، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ تم اس حویلی کے وارث ہو، اب اگر ہمت ہے تو بات کرو، بلجیت نے انتہائی غصے میں کہا، کیونکہ جسپال نے اس کے سامنے ہی اس کے بڑوں کو گالی دی تھی۔ بولو کیا کروں جس سے تمہیں یہ پتا چل جائے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، اس نے بلجیت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پورا گاؤں گواہ ہے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، تم اس حویلی کے اندر داخل ہو کر دکھاؤ۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لو پھر میں جا رہا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے روک لو۔ جسپال نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی جیکٹ میں ڈالے اور حویلی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی لمحے بلجیت کے باڈی گارڈوں نے اپنی گنیں سیدھی کی اور اس پر تان لی۔ وہاں پر کھڑے ہر شخص نے اپنی سانسیں روک لیں۔ وہ جسپال کو حویلی کے ٹوٹے ہوئے پھاٹک کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تبھی ہرپریت تیزی سے اپنی جیپ کی جانب بڑھی اور ڈیش بورڈ سے اپنا پسٹل نکال کر وہیں بیٹھ گئی۔ انوجیت اس سارے منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی جسپال حویلی کے پھاٹک کے اندر پہنچ گیا، پھر وہیں کھڑے ہو کر اس نے بلجیت کو پکارا، اوئے بلجیت، میں اپنی حویلی کے دروازے پر کھڑا ہوں، اس حویلی کے دروازے پر جس بغیرتوں نے آگ لگا دی تھی اور میرے بڑوں کو زندہ جلایا تھا، میں یہاں کھڑے ہو کر عہد کرتا ہوں کہ میں نے بھی ان بغیرتوں کو تو زندہ چلانا ہے، اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو روک لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی دونوں جیبوں سے 2 پسٹل نکال لیے۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی تھی۔ شاید بلجیت کو اس کی طرف سے اس قدر مزاحمت کی امید نہیں تھی، یا پھر کوئی اور بات تھی۔ وہ تذبذب میں کھڑا اس کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا کہ انوجیت آگے بڑھا اور بولا، بلجیت، اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں کوئی خون نہ ہو تو ابھی پلٹ جاؤ، ورنہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی لاش یہاں گر جائے۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، بلجیت نے کہا اور اپنے لوگوں کو اشارہ کر کے واپس گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ مصلحت سے کام لے کر اس ٹکراؤ سے بچ جانا چاہتا تھا۔ اسے جسپال کے اندر کی شدت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ مصیبت تو اسے ہی ہونا تھی، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایسے ہی موقع کے لیے اس نے خود پر قابو پایا اور وہاں سے چلا گیا۔ آخر وہ گاؤں کا سرپنچ تھا، اتنی تو عقل تھی اس میں۔ اس نے جسپال کے اندر بھڑکنے والی آگ کی تپش کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ چلا گیا تو جسپال نے ایک طویل سانس لی، پھر ٹھیکیدار کے قریب آ کر بولا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں صبح سے لے کر شام تک یہیں بیٹھوں گا، تم اپنا کام کرو، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ تبھی ٹھیکیدار نے مسکراتے ہوئے کہا، او باؤ جی، آپ فکر نہ کرو، اب ہفتے میں نہیں صرف 3 دن میں کام ختم ہوگا، اور تم یقین رکھنا تجھے روکنے کوئی نہیں آئے گا، تم آرام سے کام کرو، 3 کے 6 دن لگاؤ، جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کوئی بات کیے بغیر جیپ کی طرف بڑھا۔ انوجیت ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تو جیپ چل دی۔ جسپال تیزی سے اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اور چھاکا بائک بھگائے نور نگر کی طرف جا رہے تھے۔ چھاکا میرے پیچھے اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں شاہزیب کے ساتھ گیا ہوں اور مجھے خطرہ ہے، بلکہ دلبر کے کنویں پر سردار شادین کے لوگوں نے پوچھ تاچھ کی تھی۔ وہ کتوں کی طرح ہر اس بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے جس کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق میرے ساتھ بنتا تھا۔ یہ میرے لیے حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ یہ تو اب کوئی راز نہیں رہا تھا کہ ملک سجاد کے بھیجے ہوئے لوگ مجھے ہی قتل کرنے آئے تھے، اور ان کے بارے میں سردار شادین کی اجازت اور مرضی شامل تھی جو وہ اس کے ڈیرے پر آ کر ٹھہرے تھے۔ اب ان کا قتل نہ صرف سردار شادین کے لیے چیلنج تھا، بلکہ اس کے علاقے پر حاکمیت پہ سوال اٹھ گیا تھا۔ اپنے علاقے میں دشمنی کچھ الگ تاثر رکھتی ہے، لیکن یہ انتہائی بری بات تھی کہ اپنے ہی علاقے کے بندے کو مارنے کے لیے کوئی دوسرا یہاں کے کسی بڑے تعاون سے تعاون لے۔ ملک سجاد نے تو بڑے مان اور کروفر سے اپنے بندوں کو بھیجا ہوگا کہ وہ مجھے قتل کر کے چپ چاپ واپس لوٹ جائیں گے، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی تھی کہ اگر دوسرا شادین اس بات کو مانتا ہے
کہ وہ ملک سجاد کے بندے تھے تو پورے علاقے میں نہ صرف اس کا تاثر خراب ہوتا بلکہ نفرت بھی پھیل جاتی، ورنہ پیرزادے کے بندے مر جانے کی وجہ سے پیرزادے کے ساتھ شادین کو دشمنی کرنا پڑتی۔ رندھاوا اگر مجھے بروقت اطلاع نہ دیتا تو شاید میں ان کے دھوکے میں آ جاتا۔ اب میرے ذہن میں فقط ایک ہی سوال تھا کہ رندھاوے کو اس میں کیا فائدہ ہے، یہ تو وقت آنے پر ہی مجھے معلوم ہو سکتا تھا۔ فی الحال مجھے گاؤں پہنچ کر اپنے بندوں کا تحفظ کرنا تھا، خصوصاً دلبر کے لوگوں کا۔ ان میں اگر کوئی پھٹ گیا تو پیرزادے کی دشمنی مول لینی پڑ جائے گی۔ مجھے گاؤں میں داخل ہونے کے لیے شادین کی حویلی کے سامنے سے گزر ہو کر جانا تھا، اگرچہ وہ سڑک سے ذرا ہٹ کر تھی لیکن اس کے بندے وہیں سڑک پر موجود تھے۔ میں کسی بھی متوقع صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھا، مگر حویلی اور اس کے ارد گرد کہیں بھی کوئی ہلچل نہیں تھی۔ میں اور چھاکا گاؤں میں داخل ہو گئے اور چوک پہ اچھو کریانے والے کی دکان پر جا ٹھہرے۔ چوک میں برگد کے درخت کے تلے گاؤں کے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ وہاں لوگ عموماً جمع رہتے تھے لیکن اس دن کچھ زیادہ تعداد تھی۔ بلا شبہ وہاں پر علاقے میں ہونے والے واقعات پر تبصرہ آرائی ہو رہی تھی۔ میرے رکتے ہی ان لوگوں نے میری طرف دیکھا اور آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ میں نے جاتے ہی اچھو سے کہا، فون ملاؤ، وہاں وہی جو تو نے مجھے دیا تھا، ابھی ملاتا ہوں، اس نے کہا۔ پھر دکان میں کھڑے گاہکوں کو تیزی سے نپٹانے لگا۔ چند منٹوں بعد پھر اس نے وہ نمبر ملا کر مجھے دیا۔ چند گھنٹیاں جانے کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا تو میں نے اس کے ہیلو کی جواب میں کہا، ملک سجاد ہی بات کر رہے ہو نا، یا اپنا فون کسی اور کو دے دیا؟ بکواس کرو، کون ہو تم؟ وہی جس کو مارنے کے لیے تو نے اپنے بندے بھیجے تھے۔ او تم جمال، اس نے گھراتے ہوئے کہا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو تیرے انتظار میں تھا، تو نے خود آنے کی دھمکی دی تھی، اب ہجڑے کی طرح بندے بھیج دیے۔ لگتا ہے تو میرے ہی ہاتھوں سے بوٹی بوٹی ہوگا، اس نے بھنا کر جواب دیا۔ تو آؤ نا، کس نے روکا ہے؟ ورنہ مجھے بتاؤ، میں آ جاتا ہوں، مرد کی زبان ہوتی ہے، ہجڑے اپنی بات سے پھرتے ہیں۔ لے پھر انتظار کر، میں آ رہا ہوں، شام سے پہلے میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ نہ آئے تو اپنا پتہ بتاؤ، میں نے طنزی انداز میں پوچھا تو وہ گالیاں بکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میرا کام ہو گیا تھا۔ میں نے ریسیور رکھا اور پیدل ہی چند قدم کے فاصلے پر برگد کے درخت کے تلے موجود لوگوں کے درمیان ایک چارپائی پر آ بیٹھا تو ایک بزرگ سے بندے نے کہا، او پتر، 9 قتل ہو گئے علاقے میں، کچھ پتا چلا کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ چچا تو اچھی طرح جانتا ہے کہ لڑائی ان بڑے لوگوں کی ہوتی ہے اور مرتے ہیں غریب غربا۔ ان کے گیٹ پر ہی غریب بندوقیں لے کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نوجوانوں کو ان کی خدمت کرنے کے لیے بھیجتے ہو اور پھر پوچھتے ہو یہ قتل کیوں ہوئے؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، تیرا کیا مطلب ہے؟ یہ سرداروں اور پیرزادوں کی آپسی لڑائی میں مارے گئے؟ ممکن ہے، میلے پر کیا ہوا تھا، نور نگر کے لوگوں نے پیرزادوں کے بندے زخمی نہیں کیے تھے جو اب تک ہسپتالوں میں پڑے ہیں؟ کیا پیرزادوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ پر دکھ اس بات کا ہے جو بھی مرے ہیں غریب ہی مرے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا جمالے کہ یہ پیرزادوں کی لڑائی ہے، 6 بندے باہر کے ہیں، اپنے علاقے کے نہیں، اس نے شک بھرے انداز میں کہا۔ اب یہ تو سردار ہی جانتا ہے نا کہ وہ بندے کہاں سے لایا تھا اور کیوں، یہ سوال اس سے پوچھنا چاہیے، میں نے کہا تو وہ قدرے تذبذب سے بولا، یہاں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ 6 بندے کل مختلف جگہوں پر تیرا پوچھ رہے تھے، لگتا ہے انہیں تیرے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان 6 لوگوں کا سردار کے ڈیرے پر کیا کام؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ سردار مجھے قتل کروانا چاہتا تھا چاچا، یہ بھی چال ہے ان سرداروں کی، میری دشمنی ان بندوں کو بتا کر خود پیرزادوں کے سامنے سچا ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں گاؤں کے بڑوں کو اکٹھا کریں اور چلیں سردار کے پاس اور جا کر پوچھیں۔ میں نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے میں ان کے پاس آیا تھا۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، چاچے نے سر ہلا کر کہا تو دوسرے لوگ بھی اس کے ہم نوا ہو گئے۔ تبھی ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، اب اگر یہ ریت پڑ گئی کہ باہر سے بندے منگوا کر یہاں کے بندوں کو مارا جائے، تب دونوں طرف سے بندے تو ہمارے ہی علاقے کے مریں گے، ہو سکتا ہے کل ہماری باری ہو۔ ان بڑوں کی لڑائی میں ہم ہی غریبوں کو مرنا ہے؟ اب یہ سوچنا تو آپ سب کو ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ رات بستی میرا شاہ کے 3 بندے مرے، کل نور نگر کے مر جائیں گے، ہم غریبوں کے گھر ہی کیوں اجڑیں؟ وہ لوگ خود کیوں نہ اس آگ میں جلیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے؟ میں نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، اب دیکھو کتنی بڑی کمینگی ہے کہ ان مرنے والے لوگوں کے بارے میں اپنے ہی گاؤں کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پیرزادوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ایک جوشیلے نوجوان نے غصے میں کہا تو میں نے اٹھتے ہوئے کہا، دیکھیں جی، مرنا تو ہے ایک دن، مگر یوں بے مقصد مرنا کم از کم مجھے گوارا نہیں۔ دیکھنا، میں یہ سوال سردار شادین سے کروں گا، وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے گا بلکہ میری موت چاہے گا۔ آج میں مروں گا، کل تم اور تمہارے بچے ماریں گے، یہ لوگ فیصلہ اب آپ لوگوں کو کرنا ہے، میں نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا اور پلٹ کر بائک کی طرف بڑھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں چھاکا نہیں تھا
تبھی اچھو کریانے والے نے کہا چھاکا کہہ گیا ہے کہ وہ گھر سے سے ہو کر تمہاری طرف آتا ہے۔ میں اس کا اچانک غائب ہو جانا کچھ عجیب سا لگا، اس لیے اضطراری طور پر میں اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ گلی صاف تھی، میں نے کھلے ہوئے گیٹ کو دھکیلا اور بائک سمیت اندر چلا گیا۔ تبھی مجھے باہر والے کمرے میں چھاکا کھڑا دکھائی دیا، وہ میری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس طرف بڑھ گیا، اندر وہی کل کا والا بندہ بیٹھا ہوا تھا جو رندھاوے کی طرف سے مجھے ملنے آیا تھا۔ میں ہاتھ ملا کر اس کے پاس بیٹھ گیا تو بولا، اوپر سے سختی کی ساتھ ہدایت آ گئی ہے کہ ان 9 بندوں کے قاتلوں کو فوراً پکڑا جائے۔ رندھاوے نے کیا رپورٹ دی ہے اپنے افسروں کو؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ انہوں نے تو یہی رپورٹ دی ہے کہ یہ سرداروں اور پیرزادوں کی آپس کی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ دونوں طرف سے رندھاوا صاحب پر کوئی دباؤ نہیں، وہ جو دباؤ بھی ڈلوا سکتے ہیں اوپر ہی سے ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان اشتہاریوں کے سر پر قیمت تھی جس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے۔ رندھاوا صاحب کی کوشش یہی ہے کہ اسے پولیس مقابلہ دکھایا جائے۔ پیرزادے اس پر راضی نہیں ہو رہے، اس بندے نے سمجھایا۔ ایسے تو سردار بھی نہیں مانیں گے، ان کے ڈیرے پر فائرنگ ہوئی ہے، ان کا نام بھی آئے گا، میں نے کہا۔ اسی وجہ سے وہ کسی تیسرے گروپ پر یہ سب کچھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب دیکھیں کیا بنتا ہے، اس نے کہا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، رندھاوا صاحب نے کہا ہے ملک سجاد کو آپ فون کر کے دھمکی دیں، اسے کسی طرح یہاں لانے پر اکسائیں اور کبھی اس کے علاقے میں جانے کی غلطی نہ کریں۔ وہ آ گیا تو معاملے کی نوعیت بدل جائے گی، کیونکہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب کی ان سے پرانی دشمنی ہے۔ مطلب تم لوگ اسے ٹریپ میں لا رہے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، ایسا ہی ہوگا، آپ کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ آج رات آپ لوگوں کے درمیان رہیں، کچھ بھی کریں لیکن گاؤں میں لوگوں کے درمیان رہیں۔ کیوں؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میں ملک سجاد کو فون کر دیتا ہوں، اسے یہاں آنے پر اکساتا ہوں، تو پھر اگر وہ آ گیا تو مجھے ہی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اکیلا تو آنے سے رہا، اور وہ جس وقت وہاں سے چلا اس وقت یہاں آپ کے پاس اطلاع پہنچ جائے گی۔ ہم کوئی غافل تو نہیں بیٹھے، اس نے تیزی سے جواب دیا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، اب میں چلتا ہوں، آپ محتاط رہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس سے ہاتھ ملایا تو وہ چھاکے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ گھر کے اندر اماں میرے انتظار میں تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ میں دہل کر رہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اماں کو اپنی باہوں میں لے لیا اور پیار سے پوچھا، اماں کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اتنی آگ ہے تیرے اندر، اتنی نفرت، اتنا غصہ، 9 بندے ایک ہی رات میں؟ انہوں نے یوں اٹک اٹک کر کہا جیسے یہ سب کچھ کہتے ہوئے انہیں بہت دکھ ہو رہا ہو۔ تب میں نے کہا، ہاں ماں، بچپن سے اس آگ میں چل رہا ہوں، اتنی دیر سے بھڑکتی ہوئی آگ اپنا کچھ تو اثر رکھتی ہے۔ میں کیسی ماں ہوں پتر، جس نے خود تجھے اس آگ میں دھکیل دیا؟ ماں تو اپنے بیٹے کو بڑا آدمی بنانے کے نہ صرف خواب دیکھتی ہے بلکہ پوری جان لگا دیتی ہے۔ اب تو جس راہ پر چل پڑا ہے پتہ نہیں اب تیرا ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی۔ تو فکر مت کر ماں، میں ایسے نہیں مرنے والا، مروں گا تو اپنے دشمنوں کو برباد کر کے ہی مروں گا، تو بس میرے لیے دعا کرتی رہ۔ میں نے اماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، بیٹا تیرے لیے ہی تو دعا کرتی ہوں، شاید اسی لیے زندہ ہوں، چل تو بیٹھ، میں تیرے لیے کھانا لاتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، میں نے کہا اور اماں سے الگ ہو کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ اس وقت دوپہر ڈھل رہی تھی جب میں بائک لے کر دلبر کے کنویں کی طرف چل دیا۔ چھاکا واپس نہیں لوٹا تھا۔ میں اس کے گھر میں گیا لیکن وہ صبح سے ہی واپس نہیں پلٹا تھا۔ میں اس وقت دلبر کے کنویں پر جا رہا تھا۔ میں گاؤں سے نکل کر کنویں کے راستے پر تھا کہ سامنے سے دور ایک جیپ کنویں کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک دم سے مجھے یوں لگا کہ اس میں بیٹھے لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ پھر خود پر ہنس دیا کہ رات بھر سے یہی سوچتا چلا آ رہا ہوں اور ایسے ہی خطرناک حالات سے گزرتا رہا ہوں۔ ایسے میں خیالات بھی تو شک آلود ہی ہو گئے۔ یہ فطری سی بات ہے کہ جب انسان مخدوش حالات میں سے گزرتا ہے یا اسے کہیں تھوڑا بہت ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ بے حد چوکنا ہو جاتا ہے۔ بقا کی جنگ میں تو بلی بھی انسان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ جس بندے کا کوئی دشمن نہ ہو وہ ایسے تجربات سے نہیں گزر سکتا، لیکن جب دشمنی ہو، خطرہ محسوس ہو، تو یہ یا منافقوں کے ان کو ان کی بلوں سے نکالنا ہو، تو فطرت ایسی ایسی صلاحیتوں سے نوازتی ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہی سے منفی اور مثبت سوچ تو مختلف راہوں پر لے جاتی ہیں۔ وہ منافق جو پہلے حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے وہ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتا اور اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے اور مثبت سوچ رکھتا ہے، فطرت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے کہ عمل اس کی سوچ کا اظہار ہوتا ہے۔ میں انہی خیالات میں کھویا ہوا بائک لے جا رہا تھا۔ میرے ارد گرد کھیت تھے اور ہری بھری فصلیں، گندم کی بالیاں ابھی آ رہی تھیں۔ میں انہی رنگوں میں الجھا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ کنویں پر پڑی۔ وہی جیپ وہیں کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے دماغ نے خطرے کے الارم یوں ہی نہیں بجایا،
کچھ ہے۔ میں نے بائک وہیں روکی اور فصلوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا۔ کنواں نسبتاً اونچی جگہ پر تھا، میرے درمیان صرف ایک کھیت کا فاصلہ تھا۔ آگے کچے کمرے تھے اور پھر وہ لوگ تھے۔ دلبر اور اس کے ساتھ چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور 4 بندے ان پر اسلحہ تانے کھڑے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، دلبر کے پاس ہی چھاکا بیٹھا ہوا تھا۔ صورتحال بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں نے اگرچہ اپنا پسٹل نکال لیا تھا لیکن ان پر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چند لمحے مزید وہیں رکے رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ان کی پشت میری طرف تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اس کا چہرہ تو میری طرف ہوتا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں اگر اب ایک پر بھی فائر کرتا تو سامنے بیٹھے ہوئے باقی لوگ تینوں کا نشانہ ضرور بن جائیں۔ میرے لیے لمحہ قیمتی تھا۔ میں اچانک سامنے بھی نہیں آنا چاہتا تھا کہ کوئی گھبرا کر فائر ہی نہ جھونک دے۔ تبھی حملہ آوروں میں سے ایک نے کہا، دلبر بتا دے دلبر، ہمارے تینوں بندے وہاں تک کیسے پہنچے؟ ان کی دشمنی صرف تیرے ساتھ تھی؟ اس فکرے سے میں سمجھ گیا کہ وہ کون ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ وہ پیرزادہ کے بندے تھے۔ تبھی میں نے سامنے آئے بغیر کہا، میں بتاتا ہوں کہ وہ وہاں کیسے پہنچے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ضرور چونکے ہوں گے اور اس کا دھیان میری طرف ہوا ہوگا۔ مجھے پتا تھا کہ چھاکے کے لیے اتنی مہلت ہی کافی ہوگی۔ میں چند لمحے رک کر سامنے آیا تو چھاکا اور دلبر 2 بندوں پر حاوی ہو چکے تھے اور باقی دونوں سے نبرد آزما تھے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، اوئے چھوڑو ان کو، لیکن ہتھیار لے لو۔ چند لمحوں میں ہی ان کی گنیں چھین لی گئیں۔ وہ نہتے ہو گئے۔ میں آگے بڑھا اور ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ چاروں میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے سامنے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئے۔ باقی ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ دیکھو، اگر ہم چاہیں تو ابھی تم چاروں کو اپاہج بنا کر واپس بھجوا دیں، اور بھجوا بھی دیں گے اگر تم لوگوں نے غلط بیانی کی تو۔ یہ کہہ کر میں نے ایک لڑکے سے کہا، پانی پلاؤ ان لوگوں کو۔ میرے یوں کہنے پر حیرت سے وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ لڑکا پانی لینے چلا گیا تو میں نے کہا، سچی بات کرنی ہے، صرف سچی بولو، کس نے بھیجا ہے؟ پیرزادہ وقاص نے، ان میں سے ایک قدرے ادھیڑ عمر بندے نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ قتل ہونے والوں کی دلبر سے دشمنی تھی، اس سے پوچھنے آئے ہیں۔ خود آئے ہو یا پیرزادہ نے بھیجا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے ہی بھیجا ہے جی، اس بندے نے دوبارہ کہا تو میں چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو پھر اسے جا کر بتا دو، دلبر نے وہ بندے نہیں مارے بلکہ ان نوواردوں نے مارے ہیں۔ ہم سب ان کے چشمدید گواہ ہیں۔ وہ کیسے؟ ادھیڑ عمر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اب تم لوگ بچے تو نہیں ہو کہ یہ باتیں پولیس تک پہنچائی جائیں۔ اصل واقعہ یوں ہے کہ میں اور دلبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان 6 کو مارنے گئے تھے سردار کے ڈیرے پر۔ وہاں صرف 2 آدمی ہی تھے، باقی 4 ہمیں نہیں ملے۔ وہاں ان سے سامنا ہوا، کچھ پٹاخہ بازی ہوئی اور ہم نے انہیں قابو میں کر لیا۔ ان سے باقیوں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ نزدیک سے کہیں شراب لانے گئے ہیں۔ انہیں بھٹی کے بارے میں پتا تھا، ہمیں بھی معلوم۔ دلبر نے گن ان نوواردوں پر تانی ہوئی تھی اور ہم سب حیران تھے کہ اسے ہو کیا گیا ہے۔ ایک طرح سے اس کی بات بالکل درست تھی کہ اگر انہوں نے کوئی پوچھ گچھ کرنی ہوتی تو سکون سے بات کی جا سکتی تھی۔ اب اگر انہوں نے اسلحہ تان ہی لیا ہے تو پھر کوئی گولی کھانے کا بھی حوصلہ رکھنا چاہیے تھا۔ مگر ان کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ اپنے سامنے موت کو پا کر اپنے حواسوں میں رہنے والے چاندی لوگ ہوتے ہیں، ورنہ عام بندہ تو لڑکھڑا کر رہ جاتا ہے۔ ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں ذاتی طور پر ان کا نقصان نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر انہیں کوئی نقصان ہو جاتا تو میرا بنا بنایا کھیل ختم ہو کر رہ جاتا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور کچھ پھر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے دلبر، جیسا تم چاہو، میں تجھے منع نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، پیرزادہ وقاص اچھا آدمی ہے، بندے کی قدر کرنے والا ہے، باقی تیری مرضی۔ چل جانے دے یار، کیا یاد کرے گا؟ اپنا جمال اس بار چھوڑ دے۔ چھاکے نے دلبر کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ چھاکا چاہتا تو اس وقت وہ دلبر سے گن چھین سکتا تھا، لیکن اس میں رسک بھی تھا اور بد اعتمادی بھی۔ دلبر نے ٹیڑھی نگاہ سے چھاکے کو دیکھا اور بولا، جمال صرف اپنی بات کی لاج رکھ رہا ہے، مگر میرے ڈیرے پر۔ اس نے کوئی سخت بات کہنا چاہی لیکن میرے چہرے پر دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس لیے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دلبر میں نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے اور کب سے ہے، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ پیرزادے تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ میران شاہ بستی کے لوگوں کو تو نے کچھ نہیں کہا، اگر کہا ہوتا تو یہ لوگ یہاں سے زندہ سلامت نہ جاتے۔ سمجھ لے ہم آج سے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملانے کی ایک کوشش کریں گے، اگر مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تو دشمنی تو ہے ہی۔ جمال، ان بڑے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ابھی تم نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ سرداروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟
انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ علاقے میں بندے وہی مار سکتے ہیں، یہ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دلبر نے غصے میں کہا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ سرداروں سے کیسا تعلق رکھتے ہیں، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں۔ میں اب تم سے نہیں کہوں گا کہ اب جو تیری مرضی ہے وہ کر، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو دلبر نے اپنی گن ہٹاتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، تیرے کہنے پر میں انہیں جانے دیتا ہوں، تیری دوستی کی کوشش بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ہوگا وہی جو میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے کہا تو دلبر نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنی جیپ کی طرف لپکے، تبھی میں نے چاکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کا اسلحہ بھی انہیں دے دو، خالی کر کے۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکے، تب چھاکا ان کا اسلحہ انہیں دے آیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تب دلبر نے ایک زور کا کہکا لگایا اور بولا، کیسی تھی میری اداکاری؟ میں اگر وقت پر نہ پہنچتا تو اب تک تم یہ اداکاری کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا تو وہ اچانک ہی بولا، اب کیا کرنا ہے جمال؟ کہیں وہ… ارے کچھ نہیں ہوگا، میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں فقط شک ہے اور یہ شک رہنے دو، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا یار۔ چل بھول جا سب کچھ، بکرا ذبح کر لیا ہے، اب پکاتے ہیں پھر سکون سے کھائیں گے۔ دلبر نے ساری بحث کو ایک جھٹکے میں سمیٹ دیا۔ میں نے دیکھا اندر کمرے میں تازے گوشت سے بھری ہوئی ایک چارپائیوں پر بیٹھے 2-4 لوگ اٹھ کر اسے پکانے کے لیے بڑھ گئے۔ اس وقت سورج ڈوب رہا تھا جب کھا پی کر ہم وہاں سے چل دیے۔ میں اور چھاکا اپنی اپنی بائک پر گاؤں میں واپس آ گئے۔ چوک کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کہا، رندھاوے نے جو بندہ بھیجا تھا اس کی بات یاد ہے نا؟ کیا بات؟ میں نے یاد کرتے ہوئے کہا، یہی کہ رات، مطلب کہ آج تم نے کہیں غائب نہیں ہونا، گاؤں والوں کے درمیان رہنا ہے۔ اس نے مجھے یاد کراتے ہوئے کہا تو میں تیزی سے بولا، ہاں 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 یاد آیا۔ تو پھر یہاں چوک میں آ جانا، یہیں بیٹھ کر تماشا کر لیں گے کوئی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو میں اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اندھیرا چھا گیا تھا، اوگی پنڈ کی روشنیاں جگمگا اٹھیں۔ پھر جب ہرپریت اور جسپال گھر سے نکلے، ہرپریت کی سجدھج دیکھنے والی تھی۔ اس نے فیروزی رنگ کی شلوار قمیض جس پر سنہری تلے کا کام ہوا تھا اور اسی رنگ کا مہین سا بڑا سا آنچل، کانوں میں بڑے بڑے بندے، ہلکا ہلکا میک اپ جس میں آنکھیں بہت خوبصورت انداز میں سواری ہوئی تھیں، کس کر باندھی ہوئی چوٹی، اس کا ماتھا بڑا کشادہ دکھائی دے رہا تھا۔ جسپال اس وقت سرشار سا ہو گیا جب وہ مہکتی ہوئی اس کے ساتھ پہلو میں پیسنجر سیٹ پر آن بیٹھی تھی۔ تب بھی گیئر میں جیپ ڈالتے ہوئے جسپال نے کہا، آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ نہ پہلے میں بدصورت لگتی تھی یا آج تمہیں کچھ ہو گیا ہے؟ ہرپریت نے تیز لہجے میں کہا تو وہ چونکتے ہوئے بولا، ہائے یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہری مرچیں تو نہیں چبا کر آئی ہو؟ کچھ نہیں، تم جیپ چلاؤ بس۔ یہ کہہ کر وہ ذرا پہلو بدل کر بیٹھ گئی۔ اوے سونیو، ملائی تے مکھنو، ہوا کیا ہے؟ کیوں ناراض ہو؟ جسپال نے پھر پوچھا، مجھے یہ بتاؤ جسی، وہ بغیرت بلجیت سنگھ دھمکیاں لگا کر چلا گیا اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا؟ اتنا کچھ تو کہا ہے اسے، وہ حیرت سے بولا تو ہرپریت نے نفرت سے کہا، یہ کہنا کچھ کہنا نہیں ہے، کم از کم اس کے منہ پر ایک آدھ زخم ضرور لگاتا تو بات بنتی۔ اس وقت تو وہ پکی سڑک پر آ چکے تھے۔ تبھی جسپال نے گاڑی روک کر کہا، میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا، پہل تو وہ کر چکا تھا، اس نے آ کر دھمکیاں دی تھیں۔ ہرپریت نے کہا، چل اب چلتے ہیں، پہلے اس کی طرف چلتے ہیں پھر شادی میں چلے جائیں گے۔ جسپال کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوگا اور خوشی سے کہے گا کہ آؤ اور مجھے سبق سکھا کر چلے جاؤ۔ کیا بات کرتا ہے جسی، ہرپریت نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھ لے ہرپریت، اتنا غصہ نہ کر، بڑا وقت پڑا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک ان سے لڑنا ہے۔ چل ابھی مسکرا دے، جسپال نے لجاجت سے کہا۔ اگر نہ مسکراؤں تو؟ ہرپریت نے معشوقانہ انداز میں کہا تو وہ بولا، تو پھر میں ابھی اور اسی وقت بلجیت کی طرف چل پڑوں گا، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اس کے یوں کہنے پر ہرپریت نے اس کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی وقت نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ اس کا بھی کچھ کرتے ہیں، تم بس ذرا مسکرا دو۔ وہ بولا تو ہرپریت ہنس دی، لیکن اس کی ہنسی میں کھنکھناہٹ نہیں تھی۔ جس پر جسپال نے اسے غور سے دیکھا تب وہ بولی، تم ان تک پہنچو گے یا نہیں؟ مگر وہ تم تک ضرور پہنچیں گے، میں ان کی فطرت جانتی ہوں۔ چلو تم گاڑی چلاؤ۔ وہ تو میں چلاتا ہوں، لیکن تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے صاف لفظوں میں کہو۔ یہ کہتے ہوئے جسپال نے جیپ کو گیئر میں لگا دیا اور اوگی پنڈ کی مخالف پکی سڑک پر جانے لگا۔ اصل میں تم نے بلجیت کو چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، اسے وہیں ختم کر دینا چاہیے تھا، ہرپریت نے آگ اگلنے والے لہجے میں کہا۔
تو وہ گہرے لہجے میں بولا، میں اب بھی تمہاری منطق نہیں سمجھا۔ دیکھو، آج نہیں تو کل ان سے آمنا سامنا تو ہونا ہی ہے، بلکہ ان سے دشمنی کہاں ختم ہونی ہے۔ روندر سنگھ اسی لیے کمیشن میں شامل ہوا ہے۔ اب وہ دھوکے سے اور قانونی ہتھ کنڈے سے استعمال کر کے تمہیں بلکہ ہم سب کو پریشان کریں گے۔ وہ ایک طرف نہ صرف تمہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ کسی نہ کسی ناجائز کیس میں پھنسا کر الجھا دیں گے، اور کچھ نہیں تو یہاں کا ظالم ترین قانون ٹاڈا تم پر لگوا دیں گے۔ اس کے بعد تو پھر سنوائی ہی نہیں، جب تک چاہیں گے تمہیں اندر رکھیں گے۔ ان کے ساتھ معاملہ جتنا لمبا کرو گے یہ اتنا ہی ہمیں الجھا دیں گے۔ وہ اب حملہ آور ہیں، لیکن اگر بلجیت قتل ہو جاتا تو وہ اپنی بقا والی پوزیشن پر آ جاتے۔ تم ٹھیک کہتی ہو ہرپریت، لیکن اگر انہیں قتل کر دیا تو پھر کیا ہے؟ میرے پرکھوں کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں ہرپریت، نہیں، میں ان لوگوں کو اتنی جلدی مکتی نہیں دے سکتا۔ مجھے میرے حساب سے چلنے دو پلیز۔ دشمنی جذبات سے نہیں، دل سے لڑی جاتی ہے۔ میں مانتی ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ دشمن کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے، ہرپریت نے گہرے لہجے میں کہا۔ ظالم اپنی قوت کے نشے میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیشہ اسی کا وقت رہے گا، لیکن وقت بدلتا رہتا ہے، یہی اس کی فطرت ہے۔ ڈونٹ وری، اپنے چہرے پر سے پریشانی اور دماغ پر سے بوجھ ہٹا دو، خوش دکھاؤ، ایک دم فریش گلاب کی طرح، جسپال نے کہا اور اشارے سے پوچھا کہ کس طرف جانا ہے۔ اس نے سیدھے چلتے رہنے کا اشارہ دیا، پھر ذرا سا ترچھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، واقعی ہم جب سے ملے ہیں اپنے دشمنوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں بس ایک دن بات کی، وہ بھی کیا بات کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میرے دشمن بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، لیکن تمہارا ساتھ مل گیا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو میرا حوصلہ بن گئی ہے، جسپال نے رومانوی انداز میں آہستگی سے کہا تو وہ شرما گئی۔ وہ جتنی بھی بولڈ تھی آخر تھی تو مشرقی لڑکی۔ ان دونوں میں خاموشی آ گئی۔ جسپال تیزی سے جیپ بھگائے چلا جا رہا تھا، تبھی سڑک کنارے ایک گاؤں کی طرف جاتے ہوئے ہرپریت نے اشارہ دیا۔ وہ اس طرف مڑ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاؤں کی ایک حویلی کے سامنے جا رکے، جسے برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ گاڑیاں باہر ہی پارک ہو رہی تھیں، اس لیے انہوں نے جیپ پارک کی اور اندر کی طرف چل دیے۔ ہرپریت، تو نے یہ بتایا نہیں کہ شادی لڑکے کی ہے یا لڑکی کی؟ لڑکی کی، مجھے تو لگتا ہے بارات آ گئی ہوگی، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا اور سامنے کھڑے ایک بزرگ سے سردار سے ملے جو اس کی آمد پر ان کے گھر آیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی، تو آیا ہے پتر، بہن گلجیت کور نہیں آئی؟ اس نے پوچھا۔ ان کی طبیعت تھوڑی اپسٹ تھی، ہرپریت نے کہا۔ پھر زیادہ باتوں کا موقع نہیں ملا، وہ دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ایک بڑے سے پنڈال کی طرف بڑھے جہاں پہلے ہی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرپریت نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، لگتا ہے ابھی بارات نہیں آئی۔ چلو آ جائے گی، جسپال نے بھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، گردوارے سے جا کر لانا ہوگا، وہ ادھر آئیں گے، شادی کی رسم ادھر ہی ہوگی۔ وہ بولی، اوکے، اب آئے ہیں تو۔ جسپال ادھوری بات چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ تم بیٹھتی کیوں نہیں ہو نا؟ میں اپنی سہیلیوں کو دیکھ رہی ہوں، میں لڑکیوں کے ساتھ آ جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب چل پڑی۔ وہاں پر اکیلا بیٹھ گیا۔ کچھ وقت گزرا تھا، وہ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ انوجیت کی کال آ گئی۔ کیا؟ کہاں پر ہو؟ میں شادی پر، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا اچھا، بس تمہاری خیریت معلوم کرنا تھی، یہاں سے ملو، گپ شپ کرو، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ ابھی تو اکیلا ہی ہوں، ہرپریت اندر لڑکیوں میں چلی گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ تو انوجیت نے کہا، ارے کوئی بات نہیں، ابھی تیرے پاس کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ چند نوجوان اس کے پاس آ گئے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، وہ انوجیت کے دوست تھے جو اوگی پنڈ سے تھے۔ وہ سبھی گپ شپ کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کو لے کر گردوارے کی جانب چل دیے۔ وہ سب بھی چل پڑے۔ گردوارے میں ارداس، ایک طرح کی دعائیہ محفل جو ہر خوشی اور غم کے موقع پر منعقد کرتے ہیں، شروع ہو چکی تھی۔ دولہا اور دلہن اپنے روایتی لباس میں گیانی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور باقی سب لوگ آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ گردوارے کے اندر بیٹھتے چلے جا رہے تھے۔ گیانی بڑے جوش و خروش لہجے میں گرو گرنتھ کے پاٹ پڑھ کے اس کی وضاحت کرنے لگا۔ ہرپریت لڑکیوں میں تھی اور جسپال لڑکوں میں۔ کافی دیر تک اردواس چلتی رہی، پھر دولہا اور دلہن نے گرنتھ صاحب کے آگے ماتھا ٹیکا۔ گیانی نے کچھ رسمیں ادا کی اور ان کی شادی ہو گئی۔ پھر دولہا دلہن تو گاڑی میں پر حویلی آ گئے، باقی سارے پیدل ہی حویلی کی جانب چل پڑے جو بالکل قریب ہی تھی۔ رات گئے تک شادی والے گھر میں ہلا گلا چلتا رہا، شراب پانی کی مانند بہنے لگی، رقص و موسیقی کی محفل جم گئی، ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے رات خاصی گہری ہو گئی۔ جسپال کے آس پاس جمع ہونے والے لڑکے سبھی شراب کے نشے میں دھت تھے، ایک دو ہوش میں تھے۔ وہ جانے لگے تو انہوں نے پوچھا، چلیں جسپال بابو، چلو، ہرپریت آتی ہے تو میں نکلتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب چل دیے۔
وہ ہرپریت کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چند لڑکیوں کے ساتھ نمودار ہوئی، پھر اسے دیکھ کر ان سے اجازت لے کر آ گئی۔ قریب آتے ہی بولی، کیسا رہا یہ شادی کا ہنگامہ؟ اچھا تھا، میرے لیے یہاں کے کلچر کی مناسبت سے بالکل نیا۔ چلیں اب، بالکل وقت خاصا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑیں۔ گیٹ پر وہ بزرگ سردار لوگوں کو الوداع کر رہے تھے۔ وہ تو پاک سے ملے اور شکریہ ادا کیا، پھر پارکنگ سے جیپ میں بیٹھے اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ ڈیش بورڈ میں میرا پسٹل پڑا ہے، وہ نکال لو، جسپال نے سنجیدگی سے کہا تو ہرپریت نے کچھ کہے بنا پسٹل نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ شاید ہی اس کی چھٹی حص تھی یا محض حفظ ما تقدم کے طور پر لاشعوری عمل تھا۔ وہ دونوں محتاط ہو گئے اور اسی لیے خاموش تھے۔ رات کے وقت سڑک سنسان تھی، اس لیے وہ تیز رفتاری سے جیپ بھگائے لے جا رہا تھا۔ سارا راستہ کٹ گیا، پھر جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف مڑنے کے لیے آہستہ ہوئے، بالکل موڑ پر ایک سفید کار کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ہائی ایس وین نے راستہ روکا ہوا تھا۔ جسپال کے جبڑے بھنچ گئے، اسے گاڑی روکنا پڑی۔ تبھی بولا، ہرپریتے الرٹ ہو جا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بریک لگا دی اور ہیڈ لائٹس روشن کر دیں۔ فکر نہ کر، یہ کہہ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی وین کی اوٹ میں سے چند آدمی باہر نکلے، ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ تبھی ہرپریت نے پچھلی نشست پر کودتے ہوئے، حوصلہ رکھنا، تو بھی فکر نہ کر۔ وہ 3 لوگ تھے اور جو چوتھا وہیں وین ہی کے پاس کھڑا رہا۔ جسپال نے پسٹل ڈیش بورڈ سے اٹھا کر اپنی ران کے پاس رکھ لیا۔ تبھی ایک نے ٹارچ اس کی طرف روشنی چہرے پر ڈالی، پھر اونچی آواز میں بولا، یہی ہے تو نکالو باہر اسے۔ انہی میں سے ایک نے کہا۔ جسپال نے پچھلی سیٹ پر ہرپریت کو دیکھا، وہ تیزی سے ایک گن میں میگزین لگا کر گن کو سیدھی کر رہی تھی۔ وہ ہلکے سے بولی، جاؤ، وہ میرے نشانے پر ہیں۔ اس نے سن روف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جسپال گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی قریب آئے اور آ کر دروازہ کھولتے ہوئے پریت کو دیکھ لے۔ وہ ان کی جانب بڑھا تو انہوں نے گنیں تان لیں، ہاتھ اور اوپر رکھے۔ جسپال، کوئی چلاکی دکھائی تو گولی مار دیں گے۔ اس نے ہاتھ اوپر کر دی اور بڑے حوصلے سے ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہم کون ہیں یہ تمہیں بتانے کے پابند نہیں، لیکن ہاں چاہتے کیا ہیں یہ بتا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بلند آواز میں کہکا لگایا تو دوسرے نے کہا، بس ایویں 2-4 ہڈیاں توڑنی ہیں تیری، وہ توڑ لینا اگر تم میں ہمت ہوئی تو، کیونکہ ہڈیاں توڑنے والے یوں بزدلوں کی طرح گنے لے کر نہیں کھڑے ہوتے۔ جسپال نے طنزیہ انداز میں کہا تو پہلے نے نہایت غلیظ قسم کی گالی بکتے ہوئے کہا، اس کی تلاشی لو پھر بتاتے ہیں۔ ان کے قریب جو خاموش کھڑا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جیسے ہی تلاشی لینا چاہی، جسپال نے نہایت تیزی سے اسے قابو کیا اور اسے اپنا پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اسے مارنا ہے یا ہتھیار پھینکتے ہیں، جلدی بولو۔ اوے اسے چھوڑ، میرے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، پہلے نے کہا تو جسپال نے سکون سے کہا، لگتا ہے تو پاگل ہے یا پھر تجھے کسی پاگل نے بھیجا ہے۔ گن پھینک، جو قابو ہو گیا تو ہو گیا، مر جانے دے اسے، دوسرے نے کہا اور گن سیدھی کی۔ تبھی یکے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ گولیاں کچھ ان کے پاؤں پر، کچھ زمین پہ لگی تھی۔ شاید انہیں گمان نہیں تھا کہ جیپ کی طرف سے بھی فائر ہو سکتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں گنیں لرز گئیں، انہوں نے لاشعوری طور پر آڑ لینا چاہی۔ اتنے میں ہرپریت نے دوسری بار فائر کھول دیا، اس کے ساتھ ہی تیز چیخ بلند ہوئی۔ رات کے وقت فائرنگ کی آواز بھی بہت خوفناک تھی۔ وہ ایک دم سہم گئے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ تیسری بار ہرپریت نے گولیاں ان کی ٹانگوں پر ماری تو وہ وہیں ڈھیر ہو گئے، انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ وہ جوابی فائرنگ کر دیں۔ تبھی جسپال نے کہا، ابھی بھی وقت ہے، گنیں پھینک دو ورنہ جان چلی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قابو میں کیے ہوئے شخص کے ماتھے پر زوردار پسٹل کا دستہ مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا، وہ نیچے گرا تو جسپال بھی فائر کرنے لگا، واپس گاڑی کی طرف جس لگا دی۔ اس وقت وہ وین میں گھس گئے تھے جب کار کی طرف سے فائر ہوا۔ یقیناً وہاں کوئی تھا۔ جسپال نے اسے نشانے پر رکھ لیا۔ ہرپریت نے ایک برسٹ ادھر مارا تو اس طرف سے ایک دم خاموشی چھا گئی۔ جسپال گاڑی کے اندر آ گیا۔ ہرپریت نیا میگزین لگائے کھڑی تھی۔ میں جیسے ہی کہوں جیپ تیزی سے آگے بڑھا دینا، وین ہٹا لیں تو ٹھیک ورنہ مار دینا اس میں، ہرپریت نے تیزی سے کہا تو جسپال نے گیئر لگا دیا۔ جیسے ہی اس نے کہا چلو، اس کے ساتھ ہی اس نے سن روف سے باہر نکل کر فائرنگ شروع کر دی۔ تبھی سامنے سے جوابی فائرنگ شروع ہو گئی۔ جسپال نے گاڑی بڑھا دی، لمحوں میں وہ وین کے ساتھ جا ٹکرائی۔ ایک دھماکے کی آواز آئی، وین الٹ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب 3-4 گاڑیاں سڑک پر سے گزرتے ہوئے کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ جیپ کے لیے آگے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ ہرپریت نے نیچے ہو کر تیزی سے کہا، جسی دروازہ کھول کر سیدھے بھاگ نکلو، میں بھی آئی۔ جسپال نے ویسے ہی چشمے زدن میں اتر کر بھاگ نکلا اور اس کے پیچھے ہی ہرپریت آ گئی۔ دونوں بھاگتے ہوئے گندم کے کھیت میں چلے گئے۔ دونوں کے آگے پیچھے بھاگ گئے کیونکہ کچھ فاصلے پر ان کے گھر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی بھاگ کر گیٹ کی قریب گئے، انوجیت تیزی سے نکلا، اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ انوجیت کو جسپال نے کہا، تم یہاں؟ ہرپریت، وہ کون تھے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، جسپال نے بھی تیزی سے کہہ کر ان سے انتہائی اختصار سے اس واقعے کے بارے میں بتایا۔
تبھی اس نے کہا پتہ تو کرنا ہوگا، آؤ۔ یہ کہہ کر وہ محتاط انداز میں آگے بڑھا۔ اس نے فون نکالا جو آن لائن ہی تھا۔ ادھر سے کوئی سامنے آیا۔ کون ہے؟ کسے فون کر رہے ہو؟ جسپال نے پوچھا۔ وہ سڑک پر جو تمہیں شادی میں ملے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کہتے ہوئے وہ رک گیا۔ وہ ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ اوگی پنڈ کی طرف سے 4 گاڑیاں تیزی سے وہاں آن پہنچیں۔ وہ رابطے میں تھا اور ان سے پوچھ رہا تھا۔ پھر فون ہٹاتے ہوئے بولا، وہ بلجیت کے گنڈے ہیں، ممکن ہے وہ اب ادھر گھر پر دھاوا بول دیں، جلدی پلٹو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے گھر کی طرف چلا۔ جسپال اور ہرپریت بھی مڑ گئے۔ گیٹ پار کرتے ہی اس نے گیٹ بند کیا اور بولا، تیزی سے اوپر چھت پر، ادھر اسلحہ پڑا ہے۔ ہرپریت بتاؤ۔ وہ تیزی سے اوپر کی جانب چڑھتے چلے گئے۔ چند منٹ بعد وہ چھت پر تھے۔ انہوں نے دوسری منزل کے ایک کمرے سے اسلحہ لے لیا۔ وہ لوگ سیدھے وین سیدھی کر چکے تھے اور شاید زخمیوں کو لے جا رہے تھے۔ انہوں نے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں سے ہر بندہ گاڑیوں سمیت چلا گیا۔ ان کی جیپیں وہاں کھڑی رہیں۔ وہ تو گئے، جسپال نے کہا تو انوجیت نے منتشر لہجے میں کہا، کوئی پتہ نہیں ان کا۔ تم لوگ یہاں ٹھہرے رہو، میں نیچے جاتا ہوں اور بندے بلواتا ہوں۔ انوجیت سکون کر، کچھ نہیں ہوتا، اور اگر جانا ہی ہے تو چائے کے 2 کپ بھیج دینا جوتی کے ہاتھ۔ جسپال سنگھ نے یوں کہا جیسے وہ پکنک پر آئے ہوں۔ تبھی انوجیت نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اوئے یارا، میں گھبرا گیا تھا، لیکن پہرا تو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چائے بھیج، جسپال نے کہا تو وہ نیچے چلا گیا۔ تبھی اس نے ہرپریت کی طرف دیکھا اور کہا، تم تو بڑے کام کی چیز ہو، ایمی کہہ رہی تھی کہ مجھے فائٹنگ سکھا دو۔ تب وہ کھلکھلا کر ہنس دی، پھر آہستگی سے بولی، گرو بند جی کی بیٹی ہوں، امرت شکا ہوا ہے، لڑنا ہی تو میری شان ہے۔ اس کے لہجے میں گرو گوبند جی کی پیروکار ہونے پر فخر تھا۔ چل تجھ سے کبھی فائٹ کر کے دیکھ لیں گے، لیکن ابھی تو۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ سمٹ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ جسپال نے محسوس کیا کہ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور یہی حال ہرپریت کا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ چاند نکل آیا تھا۔ چوک میں برگد کے درخت سے ذرا ہٹ کر 4 پائیاں دھری ہوئی تھیں۔ میں جب وہاں پہنچا تو گاؤں کے کافی سارے لوگ وہاں جمع تھے۔ ایک طرف چھاکا اور اس کے دوست موجود تھے، اور اس کے قریب ہی دلبر اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا تھا۔ گاؤں کے وہ بزرگ وہاں آ چکے تھے جنہیں مختلف برادریوں نے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا حق دیا تھا۔ چونکہ وہ مخلص لوگ تھے، اس لیے سب ان کی بات مانتے تھے۔ میرے وہاں جاتے ہی لوگوں میں تھوڑی ہلچل پیدا ہوئی، کیونکہ انہیں یہی معلوم تھا کہ آج جمال نے پنچایت میں بات کرنی ہے۔ میرے وہاں بیٹھتے ہی ایک مومر شخص نے پوچھا، ہاں بھائی جمال، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ میاں جی، بات یہ ہے کہ ہمارا علاقہ بڑا پرامن ہے، لیکن ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ اس پرامن علاقے میں اچھی خاصی گڑبڑ ہونے لگی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میں اس گڑبڑ کا حصہ نہیں، یا میرا دامن پاک صاف ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب کسی کا جب دل چاہے حملہ کر دیتا ہے، جب چاہے کوئی بندے مار کر چلا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پھر شک بھی اپنے ہی علاقے کے بندوں پر کیا جاتا ہے۔ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ہی نہیں، بلکہ ذلیل بھی کیا جاتا ہے۔ اسلحے کی نوک پر ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اپنے تحفظ کے لیے اب اسلحہ اٹھا لینا چاہیے، یا پھر اس غنڈہ گردی کا کوئی سدباب کرنا ہوگا؟ میں نے انتہائی جذباتی انداز میں اپنی بات ختم کی۔ ایک دوسرے بزرگ نے پوچھا، تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں تو بہت کچھ ہے بزرگوں، یہ ساری صورتحال آپ بھی جانتے ہیں، پھر بھی آپ میرا خیال پوچھ رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا، میں نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ تو وہ بزرگ سب کی طرف دیکھ کر بولے، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن ہم جمع ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ اس صورتحال پر بات کریں۔ میں تمہیں سے ابتدا کرتا ہوں، اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر سنیں، میں نے ان کی طرف دیکھ کر جذباتی انداز میں کہا، اصل میں ہم لوگ اس علاقے کے جاگیرداروں کے غلام بن چکے ہیں۔ بظاہر ہم آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر اب بھی غلام ہیں۔ سفید چمڑی والے آقا برسوں ہو گئے، مگر یہ کالی چمڑی والے اب بھی ہم پر مسلط ہیں۔ ان کی غلامی کرنا، انہی کی چاکری کر کے انہی کا حکم ماننا ہماری گٹھی میں پڑ چکا ہے۔ جس جاگیردار کا دل کرتا ہے وہ ان غریبوں کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہوئے ان کی جان تک کھیل جاتا ہے۔ یہ صورتحال صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ان جاگیرداروں کی غلامی میں ہیں۔ تم وہی عام سی بات کر رہے ہو جو محض نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ ایک تیسرے بزرگ نے تیزی سے پوچھا۔ سردار شادین کے ڈیرے پر آنے والے بندوں نے میرا شاہ کے علاقے کے بندوں کو مار دیا۔ مجھ پر چند دن پہلے ہونے والے حملے میں سردار شادین کا ہاتھ تھا۔ وہ بندے بھی اس کے ڈیرے پر ٹھہرے تھے۔ اب اس کا مطلب آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ سردار جب چاہیں اس علاقے کے بندے مروا دیں۔ اسے بندہ مارنے کا اختیار کس نے دیا؟ اور دوسری طرف پیرزادے، آج ہی دلبر پر پیرزادوں نے آ کر اسلحہ تان لیا۔ وہ یہ پوچھنے آئے تھے کہ میرا شاہ والے بندوں کو انہوں نے مارا ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، جمال، تم پورے ہوش سے بات کر رہے ہو نا؟
یہ سرداروں اور پیرزادوں پر محض الزام تو نہیں؟ ایک بزرگ نے میرے بیان کی تصدیق چاہی۔ میں ثبوت دے رہا ہوں، محض الزام نہیں لگا رہا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جو بندے قتل ہوئے ہیں وہ کہاں ٹھہرے تھے؟ میں نے کسی حد تک غصے میں کہا۔ تو وہاں موجود لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ چہمگوئیاں کرتے ہوئے لوگ بھی حیران تھے کہ آج تک کسی نے اتنے واشگاف الفاظ میں سرداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ ممکن ہے وہ آئیں تو سردار ہی کے پاس ہوں اور اپنی ہی کسی دشمنی کی وجہ سے ان کے درمیان تنازع ہو گیا ہو۔ اس بزرگ نے کہا تو مجھے واقعتاً غصہ آ گیا۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا، ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بزرگوں، ہم اندھے بھی ہو سکتے ہیں، ہماری جانوں کو ہر وقت خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دلبر پر اسلحہ تانا گیا، دلبر مر جاتا، اس کے ساتھی مر جاتے یا حملہ آور مر جاتے، بات تو بڑھتی، دونوں طرف کے بندے مارے جاتے، سرداروں اور پیرزادوں کا کیا جاتا؟ مرتا تو پھر ہم غریبوں نے ہی تھا۔ بالکل اسی طرح ہم غریب لوگ کیڑے مکوڑے کی مانند مارے جا رہے ہیں، لیکن نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہم حوصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات کر کے میں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، اس لیے میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے قتل کے ذمہ دار صرف اور صرف یہ سردار ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی غریب غربا اٹھ کر ان کے خلاف آواز بلند کرے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ ایک بزرگ نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں حیرت سے پوچھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے آنے والی نسل کو غلامی سے بچانا ہے، انہیں خوشحال دیکھنا ہے اور انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دینا ہے، تو ان جاگیرداروں سے جان چھڑانا ہوگی، ان کے خلاف بغاوت کرنا ہوگی، ان کے چنگل سے نکلنا ہوگا، ورنہ یہ لوگ ہمیں یوں ہی مارتے رہیں گے اور ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جنگ لڑنا ہوگی۔ میں نے صاف لفظوں میں اپنا مدعا کہہ دیا۔ تم تو دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہو میرے پتر، نہتے لوگ کیا جنگ لڑیں گے؟ ان غریبوں کو تو روٹی پوری نہیں ہوتی، اس بزرگ نے طنزی انداز میں کہا۔ تو میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، یہی تو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس روٹی کا حصول کن لوگوں نے تنگ کیا ہے؟ وسائل پر قبضہ کیے ان لوگوں نے کتنے بہترین راتب رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں عام آدمی روٹی سے تنگ ہے۔ یہ الیکشن کے دنوں میں اپنا دیدار کروا کے آپ سے ووٹ لے جاتے ہیں۔ روٹی انہوں نے نہیں، آپ لوگوں نے خود اپنے لیے تنگ کی ہوئی ہے۔ خیر، میرا جو آپ لوگوں سے سوال ہے اس کا جواب کیا ہے؟ تمہارا سوال غلط نہیں، مگر تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کیا کریں؟ دوسرے بزرگ نے خاصے درد مندانہ لہجے میں پوچھا۔ میرے پاس حل ہے، لیکن اس پر سوچ بچار کرنے کی زحمت میں نے آپ کو اسی واسطے دی ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو مجبوراً ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ میں یوں ہی کیڑے مکوڑوں کی طرح مرنا نہیں چاہتا۔ یہاں سب گاؤں والے موجود ہیں، پوچھیں ان سے۔ میں نے وہاں پر موجود گاؤں کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی کئی جوشیلے نوجوانوں نے میری ہاں میں ہاں ملائی تو ایک شور برپا ہو گیا، ہر کوئی اپنی بات کہے جا رہا تھا۔ ایک بزرگ نے سب کو خاموش کراتے ہوئے پوچھا، یہ تم نے ٹھیک بات کہی کہ ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے۔ سوچتے ہیں اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے، اس پر بھی سوچتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے؟ میں نے اپنی بات کہہ دی، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ میں نے گویا بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ تبھی لوگ اپنے اپنے طور پر تبصرہ آرائی کرنے لگے۔ ہر بندہ اندر سے بھرا ہوا تھا، وہ اپنا اظہار چاہتا تھا لیکن خوف کے باعث بات نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں انہیں اظہار کا موقع ملا تو ان کے اندر کی نفرت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سبھی تنگ تھے اور خوف محسوس کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ محفوظ نہیں۔ میں خاموش بیٹھا سنتا رہا اور اس دوران چھاکا میرے قریب ہوا اور کان کے پاس بولا، اب چل، جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں چند لمحے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ان بزرگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں کہ ہم سب اس پر سوچیں اور کوئی لائحہ عمل بنائیں۔ ہم چند دن پھر یہاں اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد بڑے بڑے احترام کے ساتھ میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ ان سرداروں کی سرداری، علاقے پر حاکمیت صرف ہماری وجہ سے ہے۔ میں اب چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بزرگ نے کہا تو میں لوگوں سے باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر چھاکا چند دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں ان کے قریب پہنچا تو چھاکے نے بائک سیدھی کی۔ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا تو وہ چل پڑا۔ ذرا سا آگے جا کر اس نے بڑی گرمجوشی سے کہا، رندھاوے نے بڑا کام دکھایا ہے یار۔ کیا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ تیزی سے بولا، وہ ملک سجاد آ گیا ہے اور پتہ ہے کہاں آ کر ٹھہرا ہے؟ اوے سیدھی بات کر۔ میں نے اکتاہٹ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، بات یوں ہے پیارے کہ آج شام ملک سجاد ان سرداروں کے پاس آ گیا ہے، اس کے ساتھ کافی سارے بندے بھی ہیں، یوں سمجھو فوج ہی لے کر آیا ہے، لیکن رندھاوے نے ان کے 4 بندے پھڑکا دیے پولیس مقابلے میں، وہ بھی سب بھی اشتہاری تھے۔ او واہ، میرے سینے سے بے ساختہ نکل گیا۔ لگتا ہے رندھاوا یاری نبھائے گا۔ کہاں ہوا ہے یہ پولیس مقابلہ؟ ہوا یوں کہ ملک سجاد کے آگے پیچھے بندے تھے، اب وہ کوئی امن کا پیغام لے کر تھوڑی آیا ہے۔ رندھاوا ان لوگوں کے انتظار میں تھا، ایک ٹولی مل گئی، انہوں نے پکڑ لی، بس ہو گیا مقابلہ۔
اس کا مطلب ہے اب تھانے میں اچھی خاصی گہما گہمی ہوگی، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اور سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ شاکے نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اب ایسے کر، مجھے گھر پر اتار کر سارے دوستوں کو اکٹھا کر، دلبر کو بھی لے اور بھیدے کے پاس ڈیرے پر چلا جا، میں بھی وہیں آتا ہوں۔ آج رات بہت محتاط رہنا ہوگا، سمجھو ہمیں شکار کرنا ہے یا پھر ہم شکار ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا ہی کچھ ہوگا، چھاکے نے کہا اور بائک تیز کر دی۔ وہ مجھے میرے گھر کے گیٹ پر اتار کر چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے دالان میں اماں جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس دوران پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میری ماں کتنی بہادر ہے، اکیلی اتنے بڑے گھر میں رہتی ہے۔ اسے پوری طرح احساس ہے کہ موت کے چنگل میں ہوں، لیکن پھر بھی نہیں گھبراتی۔ اگر پریشان ہوتی بھی ہوگی تو اس کا اظہار نہیں کرتی۔ ہمیشہ میری ماں نے مجھے حوصلہ ہی دیا، کبھی وقت اور حالات سے ڈرایا نہیں۔ میں قریب پڑی چارپائی پر چپکے سے بیٹھ گیا اور غور سے ماں کو دیکھنے لگا۔ کتنی بہادر اور پرعزم تھی میری ماں، جس نے اپنے سینے میں انتقام کی آگ نہیں بجھنے دی، اور میں نے دودھ کے ساتھ اس آگ کی حدت کو بھی اپنے اندر اتار لیا۔ میں انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ میری ماں نے سلام پھیرا، پھر مجھے دیکھ کر اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا تو میرے سر پر پھونک ماری، جیسے اس نے مجھے اپنی دعاؤں کے حصار میں لے لیا ہو۔ کھانا کھائے گا؟ ماں نے پوچھا۔ نہیں اماں، بھوک نہیں ہے۔ تم پڑھو نماز، میں بس کچھ دیر کے لیے آیا تھا، ابھی جا رہا ہوں، میں نے تیزی سے کہا تو اماں نے غور سے میری طرف دیکھا اور بولی، اپنا خیال رکھنا پتر۔ یہ کہہ کر وہ بقیہ نماز کے لیے اٹھ گئیں اور میں اوپر چھت پر چلا گیا۔ مجھے وہاں سے کچھ اسلحہ اور رقم لینی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں گھر سے اپنی بائک پر نکلا اور ڈیرے کی طرف چل دیا۔ چاند کی روشنی کچھ زیادہ تھی یا پھر مجھے لگ رہی تھی، دور دور سے بھی ہولے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں گاؤں کی گلیوں سے نکلتا چلا گیا اور بڑی سڑک پر آ گیا۔ میں اکیلا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ ملک سجاد اس وقت مجھے تلاش کرنے کے لیے اپنے بندے بھیج چکا ہوگا، اور اگر وہ اب تک مجھے تلاش نہیں کر سکے تو رندھاوے نے انہیں تھانے ہی میں مصروف رکھا ہوگا۔ اس وقت کون کیا کر رہا ہے مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پیرزدہ وقاص سے رابطہ ہو جائے تو پھر میں جو چاہتا ہوں وہی ہو جائے گا۔ میں ڈیرے پر پہنچا تو چھاکے کے ساتھ دلبر اور اس کے کئی ساتھی ساتھ تھے۔ وہ میرے ہی انتظار میں تھے۔ میرے بیٹھتے ہی باتیں شروع ہو گئیں۔ تبھی میں نے پوچھا، یار ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ارد گرد کی خبر ہمیں کیسے ملے گی؟ میں اور دلبر ابھی یہی باتیں کر رہے تھے، ابھی ہم یہاں ہی ہیں اور ان لوگوں کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کدھر ہیں۔ شاکے نے کافی حد تک تشویش سے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کون لوگ؟ وہی ملک سجاد کے لوگ، اس نے جواب دیا۔ ان کے لیے رندھاوا ہی کافی ہے، اگر ایک سوال کا جواب مل جائے تو پھر، میں نے کہتے ہوئے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ کیا؟ چھاکے اور دلبر نے ایک ساتھ بے ساختہ پوچھا تو میں نے کہا، اس وقت پیرزادوں کی کیا کیفیت ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی طرف سے خاموشی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میرا خیال نہیں کہ وہ خاموش ہوں گے، دلبر نے تیزی سے کہا۔ یہ محض خیال ہی ہے نا، تصدیق تو نہیں، میں نے کہا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس نے مایوسانہ لہجے میں پوچھا تو میں نے تسلی والے انداز میں کہا، اگر ایک بار رندھاوے سے ملاقات ہو جائے تو پھر سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا، کیونکہ وہ دائی ہے جو پورے علاقے کی کون سا مجرم کہاں ہے اسے کیا بتا۔ تو چل نکلتے ہیں، مل لیتے ہیں اسے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دلبر نے تیزی سے کہا۔ وہ خاصا بے تاب نظر آ رہا تھا۔